یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پادری پرویز سرویا ہے۔ میں نئے پیغام کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس نئے پیغام کی طرف نئی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں، جتنے نئے پروگرامز ہیں آپ تک برابر پہنچیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سب یوٹیوب کا گھرانہ بن کر، ایک اچھا خاندان بن کر خدا کا کلام ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو سلامتی بخشے۔ تو آئیے آج کے میسج کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا پیغام جو مجھے خداوند نے آپ سب کے لیے دیا ہے، خروج کی کتاب اس کا 20 باب، اس میں یوں مرقوم ہے: تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر زمین اور اس ملک میں جو تیرا خداوند دیتا ہے دراز ہو۔ کلام خدا کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ خروج کی کتاب کا یہ بیان، اس میں 10 احکام ہیں۔ یہ 10 احکام میں سے پہلا حکم ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ اب دوسرا ایک ریفرنس میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا یہ پہلا حکم ہے، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ پولس رسول کا نے اس بیان کو قلم بند کیا ہے پاک روح کی ہدایت سے۔ میرے عزیزو، خدا نے یہ حکم صادر فرمایا ہے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں۔ یہوہ خدا نے اس بات کو حکم کیا اور اس کی تجدید، اس کی تکمیل یسوع ناصری نے کی ہے، اور یسوع ناصری جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ یقین کیجئے آج مدر ڈے کا میسج ہے اور میں ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، مدر ڈے مبارک کہتا ہوں۔ یقین کیجئے مائیں نہایت احترام کے، عزت کے لائق ہیں، لیکن آج کے اس دور میں، ان دنوں میں، ان ایام میں، افراتفری کے دور میں، خداوند نے ہمیں صابر رہنے کی تلقین کی ہے، صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ یقین کیجئے اگر ماؤں کی ہسٹری کو کھول کر دیکھا جائے، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا بائبل میں بہت رول ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ آج 2 ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یقین کیجئے جب بھی ہم ان ماؤں کے رول کو دیکھتے ہیں، ماؤں کے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا ایمان دوبالا ہو جاتا ہے۔ آج کے بھی اس دور میں، اس پریزنٹ پیریڈ میں بھی، اس موجودہ زمانے میں بھی عورتوں کا وہی رول ہے۔ چرچ میں دیکھیں، عورتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، بہنیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرما برداری کی روح زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں، 2 ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ریفرنس قضات کی کتاب، اس کا 5 باب، اس کی 7ویں آیت میں دبورہ کے ریفرنس سے ہے۔ دبورہ کے جو لفظی مطلب ہے شہد کی مکھی۔ اس ریفرنس کو پڑھنے سے پہلے شہد کی مکھی کے بارے میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ شہد کی مکھی کے اندر سویٹ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے اگر میٹھا ہوتا ہے تو اپنے چھتے کو اس طرح سے بناتی ہے تاکہ اس پر ٹیمپریچر کا کوئی اثر نہ ہو، اور اس شہد کی حفاظت کے لیے ان کے منہ میں ڈنک بھی ہوتا ہے، ڈنک مارتی ہے اور انسان کو درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو خدا کی بندی ہے، خادمہ ہے، اس کا حوالہ پڑھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔
اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک میں اسرائیل میں ماں بن کر نہ اٹھی۔ یہ کس ذات کی کتاب ہے؟ کس ذات کی کتاب میں یہ اسرائیل کی ایک نبیہ بھی ہے، جج بھی ہے، منصف بھی ہے، قاضی بھی ہے۔ اور یقین کیجئے اس عورت نے جب مرد ختم ہو گئے، کوئی لیڈرشپ نہیں آ رہی تھی، مردوں کی لیڈرشپ نہیں آ رہی تھی، ان ایام میں، اسیری کے ایام میں، پریشانی کے ایام میں، دکھوں کے ایام میں یہ اٹھی اور اس نے اسرائیل کا حوصلہ بڑھایا۔ آج کے دور میں بھی دبورہ جیسی بیٹیاں، دبورہ جیسی بہنیں موجود ہیں۔ دبورہ کا مین کریکٹر ہے، مین رول ہے دبورہ کا، اس ذات کی کتاب میں اور بائبل میں بڑا رول ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم عورتوں کی اس رول کو دیکھیں، اس حقیقت کو دیکھیں، تو مرد جو بڑے بہادر تھے، جنہوں نے بڑے وعدے کیے تھے کہ خداوند ہم تیرے ساتھ مرنے کو بلکہ جان دینے کو تیار ہے، وہ سب بھاگ گئے تھے، سب بھاگ گئے تھے۔ یقین کیجئے بہنوں نے، بیٹیوں نے خداوند کو پانی پلاتی تھی، خداوند کو دلاسا دیتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی خداوند ہم تیرے لیے روتی ہیں۔ اس نے کہا میرے لیے نہ رو۔ اور بڑی خوشی کی بات کہ سب سے پہلے یسوع مسیح کی عورت مریم مگدلینی کا سہارا ہوئی۔ مرد اس کو دیکھنے کے بعد بھاگ گئے تھے قبر سے، لیکن مریم مگدلینی کھڑی رہی۔ جب مریم مگدلینی کھڑی رہی تو مریم مگدلینی کو خداوند نے اپنا دیدار بخشا اور اسے کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور میرے بھائیوں کو کہنا کہ گلیل میں تم سے ملوں گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کو دوبارہ کرتی ہیں، ایمان کو بڑھاتی ہیں اور ہمیں تسکین دیتی ہیں۔ بائبل میں دوسرا جو رول ہے وہ روت کا ہے۔ روت کے لفظی مطلب ہے خوبصورت، اور روت جو ہے اصل میں موابی عورت ہے۔ موابیوں کے بارے میں کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے، کلام خدا کے اندر مرقوم ہے کہ جو موابی اسرائیل جماعت میں، استثنا کتاب اس کا 23 باب اس کی 3 آیت میں لکھا، استثنا 23 باب کی 3 آیت میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ موابی اسرائیلی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسرائیلیوں کے قانون کے خلاف تھا، کیونکہ موابی لوگ، امولی لوگ، سدومی لوگ بتوں کو ماننے والے تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے۔ اس لیے خدا نے منع کر دیا کہ یہ اسرائیل کی جماعت میں نہ آئیں، یہ آ کر دعا نہ کریں، ہیکل کے اندر داخل نہ ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، روت کی جب لائف کو دیکھتے ہیں، روت کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں، روت کی زندگی جو ہے بڑی ٹف لائف ہے، بڑی مشکل لائف ہے، بڑی خطرناک لائف ہے، لیکن اس نے ان سب چیزوں کو عبور کیا۔ عبور کرنے کے بعد یقین کیجئے ایک بڑے خدا کے خادم کی ماں بنے۔ یقین کیجئے، یقین نہیں ہوتا، اس بات پہ بلیو نہیں کر سکتے کہ خدا نے کس طرح گھما کے، ایک مشکل میں ڈال کے، ایک پریشانی میں ڈال کے ان کو ایک بیٹا بخشا، اور اس کا نام عبید ہے۔ اور یہ بڑی اور بھی خوشی کی بات ہے کہ بڑے سورما داؤد کی پردادی بنی۔ اور یہ جو روت ہے، اس کا مین رول ہے بائبل کے اندر۔ اس طرح اور بھی بہت ساری بیٹیاں جن کا رول ہے، آستر کا بڑا مین رول ہے، ہنا کا بہت مین رول ہے، اور بہت ساری بہنیں ہیں جن کا بائبل کے اندر بڑا رول ہے اور بائبل میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ مریم مگدلینی جو کہ کسبی تھی، اس نے بڑا کام کیا، اس نے خداوند کے ساتھ رہی، خداوند کی خدمت کرتی رہی، خداوند کے شاگردوں کے ساتھ رہی۔ یہ ان عورتوں کے مین رول ہے۔ مدرس ڈے پر یہ میسج ڈلیور کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے، تاکہ ہم مدرس ڈے کی حقیقت کو سمجھیں، اپریشیٹ کریں، تاکہ
آنے والی نسلیں ترقی کریں۔ ہٹلر نے ایک بڑی خوبصورت کہاوت کہی تھی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسل دوں گا۔ اس لیے آج اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو میرے عزیزو، یہ مدرس ڈے ہمارے لیے بہت خوشیوں کا دن ہے۔ ایک یہودی کہاوت ہے کہ جہاں تک خدا نہیں پہنچ سکتا تھا، خدا نہیں جا سکتا تھا، اس نے ماؤں کو چنا، اس نے ماؤں کو چنا کہ یہ جائے گی اور میرا پیغام پہنچ جائے گی۔ اور بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اگر ہم راہب فاشا کی زندگی پر دیکھیں، اس کی زندگی پر غور کریں تو ایک فاشا ہے، کسبی ہے، ایک اڈا چلانے والی ہے، ایک سپلائر ہے، لیکن اس کو خدا نے چنا اپنے خادموں کی عزت جان بچانے کے لیے، اور اس کے وسیلہ سے اس کا گھرانہ بچ گیا۔ آج بائبل اس بات کی گواہ ہے۔ بائبل آج کہہ رہی ہے اگر وہ بہنیں، وہ بیٹیاں دبورا بن سکتی ہیں، ہنا بن سکتی ہیں، روت جیسی بن سکتی ہیں، تو اس دور میں بھی ایسی مائیں ہیں، ایسی بہنیں ہیں، ایسی بیٹیاں ہیں جو خدا کے لیے کر سکتی ہیں۔ خدا کو آج بھی ہنا جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، روت جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، اور خدا کو آج آستر جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ خدا کو آج اس دور میں دبورا جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، اور خداوند کو آج بھی مگدلین، مریم مگدلین جیسی بہنوں کی بیٹیوں کی ضرورت ہے جو گناہ سے نکل کر خدا کی طرف ہیں۔ یسوع نے بڑی بابرکت بات کہی، اس نے کہا جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، جہاں کلام کی منادی کی جائے گی، جہاں کلام سنائے گا، جہاں بائبل پڑھی جائے گی، جس زبان میں پڑھی جائے گی، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ پڑھا جائے گا۔ ہاللیلویہ، شکر گزاری خداوند کی، خداوند نے عزت بخشی اور آج بھی وہ عزت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ مدر ڈے کا میسج آپ سب کے لیے بابرکت ہو، اور آج اس پیغام کو بڑے غور سے سنیے گا، اس پیغام سے برکت پائیے گا، اور اس پیغام کے وسیلے سے ہمارے چرچز میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے قبیلوں میں روت جیسی بیٹیاں پیدا ہوں، آستر جیسی بیٹیاں پیدا ہوں جو اپنی دعاؤں کے وسیلے سے اپنی قوم کو بچا لیں، ہنا جیسی بیٹیاں پیدا ہوں جو سیموئل جیسے بیٹے پیدا کریں، جس کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر بیداری کی لہر آئے، بیداری ہماری زندگی میں بڑھے، ہم ترقی کریں، اور سارا عزت، سارا جلال یسوع مسیح کو ملے۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے برکت پائے گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو سلامتی بخشے۔ ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو، آل آف یو۔